میں بھی ماسٹرز کر کے فارغ ہوئی تھی اور بہت خوش تھی، لیکن میرے گھر والوں کو میری شادی کی پڑ گئی۔ ایک دن ابو فون پر پھپھو سے بات کر رہے تھے جو UK میں رہتی تھیں اور بہت خوش نظر آ رہے تھے، لیکن امی ان سے ناراض تھیں۔ ابو نے امی کو کچھ بتایا تو وہ اور ناراض اور غصہ ہونے لگی۔ میں نے ابو کی یہ الفاظ سنے کہ تم جو مرضی کہو، میں نے اپنی بہن کو ہاں کر دی ہے، بس تم تیاری کرو۔ ابو نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے چائے بنانے کو کہا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ امی ناراض کیوں ہیں جبکہ ان کو تو میری شادی کی زیادہ فکر ہے، لیکن میں دل ہی دل میں خوش تھی۔ میں باہر کی دنیا دیکھوں گی، پیسوں کی ریل پیل ہوگی، اپنی ہر خواہش پوری کر سکوں گی۔ پھپھو کا ایک ہی بیٹا ہے، وہ اس کی دلہن سے بھی بہت پیار کریں گی۔ میرے ابو ایک پرائیویٹ جاب کرتے تھے اور وہ بھی کلرک کی۔ ہم نے ساری زندگی ترس ترس کر گزاری۔ اب مجھے اپنے سارے خواب پورے ہوتے نظر آ رہے تھے۔ پھپھو نے فون پر ہی ڈیٹ فکس کی اور پاکستان آ گئے، لیکن وہ کسی رشتہ دار کے گھر نہیں ٹھہرے بلکہ ایک ہوٹل میں رکے۔ پھپھو میرے لیے بہت سے گفٹس لائیں، میری پسند کی مجھے شاپنگ کروائے، سارے فینسی کپڑے، شوز، جیولری سب میری پسند کر لیا۔ میں اپنی تعریف خود نہیں کر رہی، لیکن میرا شمار خوبصورت لڑکیوں میں ہوتا تھا، اور آج کل تو خوشی سے میرا چہرہ اور بھی چمک رہا تھا۔ میں نے پھپھو کے بیٹے کو کبھی دیکھا نہیں تھا، اور نہ ہی کبھی ملاقات ہوئی تھی اور نہ ہی فون پر بات۔ میں جتنی خوش تھی میری امی اتنی اداس۔ ہر وقت میں ان کو روتا ہوا دیکھتی، مجھے امی کی یہ حالت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ نند ہے، ہو سکتا ہے کبھی امی کی اور پھپھو کی آپس میں بنتی نہ ہو، اس لیے امی میرا رشتہ یہاں کرنے سے خوش نہیں ہے، لیکن میں امی کی اس کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آخر شادی کا دن آ گیا۔ میری شادی دھوم دھام سے ہوئی، پھپھو نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کچھ رسمی ہوئیں، اس کے بعد مجھے میرے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ یہ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ تھوڑی دیر تک میں بالکل اکیلی تھی، علی حسن وہاں نہیں تھے۔ میں اتنا ڈریسنگ روم میں اپنے آپ کو تھوڑا سیٹ کرنے لگی تو اچانک پتہ نہیں کہاں سے وہ آ گئے۔ میں نے انہیں پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت اچھی پرسنالٹی کے تھے اور بہت دلکش بھی۔ ان کی آنکھیں بڑی بڑی اور سرخ و سفید تھے۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بیڈ پر بٹھا دیا اور مجھے دیکھنے لگے۔ انہوں نے کہا، میری دلہن اتنی خوبصورت ہے، مجھے تو اپنی قسمت پر رشک ہو رہا ہے۔ اور سچ پوچھوں تو رشک تو مجھے اپنی قسمت پر ہو رہا تھا۔ مجھے اتنا چاہنے والا شوہر، پیار کرنے والی ساس اور اتنا مال و دولت، سب کچھ مجھے مل گیا تھا۔ وہ مجھ سے باتیں کرتے رہے اور پھر انہوں نے مجھے گلاب کا پھول منہ دکھائی میں دیا۔ میرے منہ سے نکل گیا، بس صرف ایک پھول؟ وہ بھی مسکرا دیے اور کہا کہ قیمتی تحفہ صبح مل جائے گا۔ یہ رات بہت خوبصورت تھی۔ میں جب صبح اٹھی تو کمرے سے باہر شور برپا تھا۔ میری ساس ایک لڑکے کو زبردستی میرے کمرے کی طرف لا رہی تھیں۔ پھپھو مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی کہ سنبھالو اپنے شوہر کو، پتہ نہیں ساری رات کہاں رہا ہے۔ یہ پاگل جسے اپنا ہوش نہیں ہے، یہ میرا شوہر ہے؟ میرا شوہر تو وہ تھا جو ساری رات میرے ساتھ رہا اور ایک حسین دنیا کے خواب میں لے گیا اور مجھ سے مجھے کو چراتا رہا۔ وہ کون تھا؟ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرے آنسو میرے گالوں سے ٹپک رہے تھے۔ پھپھو نے ہیرے کی انگوٹھی مجھے تھما دی کہ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے۔ میں اپنے شوہر کو لے کر کمرے میں آ گئی۔ علی حسن عجیب عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے بال گندے اور منہ سے رالیں نکل رہی تھیں۔ بار بار اپنے نیلز کو منہ میں چبا رہے تھے۔ ان کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر زور زور سے رونے لگی۔ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اتنے میں امی ابو بھی آ گئے۔ امی نے مجھے روتا دیکھا تو چیخ چیخ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ یہ تیرے باپ کا لالچ ہے جو میری بیٹی آج رو رہی ہے۔ تمہارے باپ نے ایک بہت بڑی قیمت لی ہے، ہم جانتے تھے ان کا بیٹا پاگل ہے۔
ابو نے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ تمہارا چھوٹا بھائی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے۔ میں اتنا پیسہ کہاں سے لاتا، تمہارا جہیز کیسے بناتا؟ تم ہمارے حالات سے واقف ہو، اور ویسے بھی علی حسن کا علاج ہو رہا ہے، یہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کی تسلی دینے پر میں اور زور زور سے رونے لگی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ میرے یہ آنسو کیوں ہیں۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ علی حسن سارا دن دوائیاں کھا کر سوتے رہتے، اور جب جاگتے تو چیزیں اٹھا کر پھینکتے۔ میں اتنی نمازی کبھی بھی نہیں تھی، لیکن اب تو ہر وقت جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، اور دل ہی دل میں خواہش کرتی کہ کاش ایک بار وہ آئے جسے میں اپنا جسم و جان سونپ چکی تھی اور انہی کو اپنی روح میں اتار چکی تھی۔ وہ کون شخص تھا؟ اس کو مجھ سے کیا دشمنی تھی جو اس نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ میں نے اس کا دیا ہوا پھول بھی سنبھال کر رکھا تھا۔ دوپہر کے وقت میں سو رہی تھی کہ اچانک کھڑکی سے کوئی میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس سے پہلے کہ میری چیخ نکلتی، اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ وہی شخص تھا۔ میرا دل تیز سے دھڑکنے لگا۔ میرا دل چاہا کہ اس کو گلے لگا لوں اور پوچھوں کہ تم کہاں چلے گئے تھے، لیکن پھر اسی لمحے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور دل کو ایک سائڈ پر رکھ کر غصے سے بولی، تم کون ہو؟ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے بتایا کہ جب میں نے آپ کو دلہن کے روپ میں دیکھا تو مجھے آپ پر بہت ترس آیا کہ اتنی خوبصورت لڑکی کی شادی ایک پاگل سے ہو رہی ہے۔ اسی چیز کا میں نے فائدہ اٹھایا۔ تم مانو یا نہ مانو، تمہیں بھی مجھ سے پیار ہو گیا ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ روز چھپ چھپ کر ملا کریں گے اور کسی کو مت بتانا، اور اسی طرح تمہیں دولت بھی مل جائے گی اور پیار بھی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا اور اس کو کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور آئندہ کبھی مت آنا۔ مجھے نفرت ہے تم سے بھی اور ان لمحوں پر بھی جو میں نے تمہارے ساتھ گزارے۔ اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ مجھے دیکھتا ہوا کھڑکی سے باہر چلا گیا۔ صبح سے شام ہو گئی، علی حسن کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ آخر شام کو کچھ لوگ اسے گھر چھوڑ کر گئے۔ اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا اور وہ بہت رو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ میں نے علی حسن کو سچے دل سے اپنا شوہر مان لیا تھا۔ مجھے اب اس سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ میں نے علی حسن کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور ان کو بہت پیار سے اپنائیت سے اپنے کمرے میں لے آئی۔ ان سے کہا، مجھے آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ آپ بھی آج مجھ سے بہت سی باتیں کریں، اپنے بارے میں بتائیں۔ آپ کو کس چیز کا خوف ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ علی حسن نے بتایا کہ میری امی ابو بہت لڑتے تھے، مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ میری امی نے اسٹڈیز UK سے کی، پھر یہاں کی نیشنلٹی مل گئی۔ ابو پاکستان سے گئے تھے، ان کا وین اتنا براڈ نہیں تھا۔ امی ایک لبرل خاتون تھی۔ ابو ہر بات پر طنز کرتے، انہیں تنگ کرتے اور اکثر لڑائی میں امی پر ہاتھ اٹھاتے۔ میں ڈر جاتا اور ایک دو بار تو بے ہوش ہو گیا۔ میں نے نوٹس کیا کہ میری بیماری کی وجہ سے دونوں کی لڑائی کم ہوتی ہے۔ اب میں اکثر جھوٹ موٹ اپنی طبیعت خراب کر لیتا اور یوں کچھ دن صحیح گزر جاتے، امی ابو کی لڑائی نہ ہوتی۔ امی ابو کی طرف سے دور ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ زیادہ وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتی اور ایک دو فرینڈز کے ساتھ تو راتیں بھی گزار لیتی۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگا۔ میں بھی اسے وہ سب کچھ بتانا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، اس نے اپنی نکلی داڑھی اور مونچھیں اتار دیں۔ تم تو وہی ہو؟ ہاں، میں وہی ہوں۔ مجھے معاف کر دو۔ اپنی امی کی وجہ سے میں عورت ذات پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ میں شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں امی کو میری شادی کی فکر ہو گئی۔ جب میری شادی ہوئی تو مجھے تمہیں آزمانا چاہا۔ میں نے چاہا میں تمہیں آزماؤں۔ میں مانتا ہوں یہ میری بہت بڑی غلطی ہے۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ تم چاہتی تم مجھ سے ناجائز رشتہ رکھ سکتی تھی، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ مجھے تھوڑی دیر تو اس پر بہت غصہ آیا، لیکن پھر میں نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ نے میری ساری آزمائشیں ختم کر دی اور مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ مل گیا۔ شکریہ۔